ان کے وزیر دستگیر کا، خرم دستگیر کا، جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا، اور اس نے دو چیزیں کہی. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا، اس نے نیب، اس نے ججز اور ڈال دینے تھے، اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹرفیرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس کیوم جی ہمیں کیس میں یہ رزلٹ چاہیے. ہم نے تو سپریم کورٹ کے اوپر کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا. ہم نے کسی ادارے کو، ہم نے آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا. نیب کا ادارہ جو چلا ہے، میں بتا دوں آج کہ نیب نے کوئی 280 ارب روپیہ اپنے سارے کوئی 18 سال میں اکٹھا کیا تھا. ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی. تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO2 لینے کا. ان کا تو مقصد یہ تھا. اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی. 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا، یہ تو صرف چاہتے تھے NRO، دوسرا NRO. یاد رکھیے ان کو پہلا NRO مل چکا ہے. ان کو ملا، جنرل مشرف نے NRO دیا، جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے. 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں. تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے تھے. یہ جو ہے یہ NRO2 ہے. یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی، یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں. یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امینڈمنٹس کا، میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں، اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات. لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی، جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا، جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا، وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی، انٹرنیشنل لا توڑا. تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تھا اس سے پہلے دوستی. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز، ایک اور ان کا مانڈوی والا، اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں، ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان، اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے. اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی، ہماری آزادی کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی. جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی، وہ کیوں بنایا تھا؟ ہم کیوں آزاد ہوئے تھے؟ تو اگر یہی کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو، اس سب کو دفن کرنا ہے